اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے سمندر کو پیدا فرمایا اور اس کے کثیر منافع اور فوائد کی وجہ سے اس کو بہت وسیع کیا، اور زمین کے اطراف میں اس طرح پھیلا دیا کہ زمین کا خشک حصہ اور پہاڑ وغیرہ اس کی نسبت ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما بلند حصہ جو ہر طرف پانی میں گھرا ہوا ہو۔ سمندر میں حیوانات، جواہرات اور خوشبو اس کثرت سے ہم کو ملتی ہے کہ زمین پر اتنی کثرت سے نہیں پائی جاتی، اور ایسے ایسے قد و قامت والے جانور پانی میں پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ کسی وقت اپنی پشت کا ایک حصہ پانی پہ بلند کر دیں تو اس پر کسی وسیع بلند ٹیلا یا پہاڑ کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ جس طرح خشکی میں انسان، پرندے، گھوڑے اور گائے وغیرہ مختلف اقسام کے حیوانات ہیں، اسی طرح اس سے کئی حصہ زائد پانی میں پائے جاتے ہیں، بلکہ جتنی اقسام کے جانور پانی میں پائے جاتے ہیں خشکی میں تو دکھائی بھی نہیں دیتے۔ پھر خدا نے عجیب قدرت اور حکمت سے ان کی ضروریات کو بنایا ہے کہ اگر ان تمام باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ خدا نے کس خوبی اور حکمت سے موتی کو سیپی کے اندر محفوظ طریقہ سے پانی میں رکھا، اور مرجان کو پانی کے اندر پتھر کی چٹان کی تہ میں کس طرح محفوظ کیا۔ خدا نے اپنے بندوں پر امتناناً فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، ان میں سے موتی اور مونگے نکلتا ہے۔ اس مرجان کے متعلق جس کا قرآن کی اس مذکورہ آیت میں ذکر ہے، بعض حکماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا موتی ہے جو لؤلؤ سے زیادہ رقیق اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس احسان اور انعام کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں آلائی سے مراد خدا کے انعامات اور احسانات ہیں۔ اسی طرح عنبر اور دیگر قیمتی چیزوں کو دیکھو جن کو خدا نے اپنے کمال حکمت سے سمندر میں پیدا فرمایا ہے۔ پانی کی سطح پر بڑے بڑے جہازوں، کشتیوں کی روانی پر نظر کرو کہ بندوں کی کتنی ضرورتیں ان کشتیوں اور جہازوں کی آمد و رفت سے پوری ہوتی ہے۔ خدا نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور ان جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں انسانوں کی نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اس میں بڑی عزت اور نصیحت ہے۔ خدا نے کس طرح سے انسان کو سمندر پر قدرت و اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے سینہ پر مال سے لدے ہوئے کیسے بڑے بڑے جہاز ادھر سے ادھر ایک ملک سے دوسرے ملک کو لے جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس بار برداری کے لیے یہ سامان نہ ہو تو اس کے لیے بڑی دشواری پیدا ہو جائے، اور ایک ملک کا مال اتنی کافی مقدار میں دوسرے ملک تک پہنچانا ناممکن ہو جائے، اور اس میں کافی زیادہ مشقت پیدا ہو جائیں گی۔ خدا نے اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمایا کہ اس نے لکڑی ایسی ہلکی اور مضبوط چیز بنائی جو پانی پر اتنے بوجھ کو لے کر قائم رہ سکے، اور خدا نے اپنی رحمت سے انسان کو کشتیاں اور جہاز تیار کرنے کی حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ پھر ہواؤں کو اس انداز سے چلایا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہازوں اور کشتیوں کو لے جائیں، اور انسان کو ہواؤں کے چلنے کے اوقات اور اس کا علم عطا فرمایا۔ ان تمام نعمتوں کے لیے ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر کہ اس نے کیسا سیال متصل الاجزاء پتلا لطیف بنایا، گویا کہ تمام پانی ایک بڑا جسم ہے اور اتصال اور انفصال کو جلد قبول کر لیتا ہے کہ جلد ہی دوسرے پانی سے مل کر ایک متصل جسم ہو جاتا ہے جس میں تصرف کرنا آسان ہوتا ہے، اور پانی کی روانی اور لطافت جیسی خوبیوں کی بدولت اس پر کشتی اور جہاز آسانی سے رواں ہو سکتے ہیں۔ اس کی عقل پر افسوس کرنا پڑتا ہے جو خدا کی اتنی نعمتوں اور بخششوں پر نظر نہ کرے اور غافل بنا رہے، حالانکہ ان تمام چیزوں میں خدا کی قدرت اور حکمت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تمام کمالات قدرت زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے انسان، اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ چاک کر دے اور دل کی آنکھوں سے دیکھ کہ میں نے کیسی کیسی گون نعمتیں اور مفید چیزیں بنائی ہیں۔ کیا ان کے بنانے والا کوئی دوسرا ہے جس کو میرے ساتھ تو شریک ٹھہراتا ہے؟ بلکہ یہ صرف اسی اللہ واحد قادر اور حکیم مطلق کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔